بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے علم دین سیکھیں۔ تو دینی علوم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عربی سے شناسائی اچھی طرح حاصل ہو، کیونکہ دین اسلام کی امہات الکتب زیادہ تر عربی میں ہی ہیں، لہٰذا قرآن کریم اور حدیث نبوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی گرامر یعنی علم صرف اور علم نحو، علم بلاغت وغیرہ سے آگاہی ضروری ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں آج کا ہمارا پہلا سبق ہے علم نحو کے متعلق۔ تو علم نحو ایک ایسا علم ہے جس میں ایسے اصول اور قواعد بتائے جاتے ہیں جن اصول اور قوانین کی روشنی میں ہمیں کسی بھی کلمہ کے آخر کے حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، خواہ وہ کلمہ معرب ہو یا مبنی ہو، کیونکہ کبھی تو جو فاعل یا اسم فاعل مفعول معرب ہوتے ہیں، جیسے دخل زید فی الغرفۃ، تو یہاں زید معرب ہے، تو کبھی فاعل یا مفعول مبنی بھی ہوتے ہیں، معرب نہیں ہوتے، جیسے جاء من ناصرہ، تو یہاں من ناصرہ فاعل ہے جو کہ جاء کا فاعل ہے۔ تو علم نحو میں ہمیں کسی بھی اسم کے آخر کے حالات کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، اگرچہ تسہیل النحو کے مصنف حضرت علامہ مولانا محمد خان نوری ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علم نحو کی تعریف قدر مشکل ہی کی ہے، لیکن یہ عربی مراجع کے بالکل عین مطابق ہے، کیونکہ علم نحو علم یعرف بہ احوال اواخر الکلمات اعرابا و بناء، کیونکہ علم نحو ایسا علم ہے جس میں کلمے کے آخر کے حالات کو جانا جاتا ہے معرب و مبنی کے اعتبار سے۔ پھر اسی علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ، یا ایک اسم کو دوسرے فعل کے ساتھ، یا ایک اسم، فعل اور حرف تینوں کے ایک مجموعے کو کس طرح ترتیب دی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں علم نحو میں ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو حضرت مصنف نے کہا نحو کا لغوی معنی طرف کنارہ یا قصد کرنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے جائیں جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت معلوم ہو۔ اور یہ علم نحو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ یہ نحو کلام عرب میں وہی حیثیت رکھتا ہے جس طرح نمک کھانے میں حیثیت رکھتا ہے، یعنی جس طرح کھانا بغیر نمک کے سواد اور لذت سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی علم نحو نہیں جانتا تو اس کی عربی بھی اسی طرح جو ہے اسرار و رموز سے خالی ہوتی ہے۔ اور اس کی کئی امثلہ ہمیں تاریخ نحو میں ملتی ہیں، جیسا کہ کسی دور میں ایک خلیفہ وقت کے پاس، حاکم وقت کے پاس ایک سوالی آیا، اور وہ اپنا مقدمہ یہ لے کر آیا کہ اس کے داماد نے اسے مارا تھا، تو اس نے آ کر یہ کیس درج کیا کہ یا امیر المومنین ضربنی الخطان، ضربنی الخطن، کہ مجھے داماد نے مارا۔ تو اب جو حاکم وقت تھا وہ عربی سے خاصا واقف نہیں تھا، تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ یہ پوچھتا من خاتنوں کا، کہ آپ کا داماد ہے کون، تو اس نے خاتنوں کا کی بجائے یہ سوال کیا کہ من خاتنہ کا، یعنی نون کے اوپر زبر پڑھ دی، تو اس کا ترجمہ بالکل غلط ہی ہو گیا۔ اس کا معنی یہ بن گیا کہ آپ کا ختنہ کس نے کیا۔ تو وہ جو سوالی تھا وہ تو عربی سے واقف تھا، وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا امیر المومنین اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے، خطنی الخطان، میرا ختنہ اسی نے کیا جو لوگوں کے ختنے کرتا رہتا ہے۔ تو دربار میں بیٹھے علماء اس بات سے بڑے ورطہ حیرت میں آ گئے کہ واقعی ایسے قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے جن کے ذریعے عربی سے واقفیت حاصل کی جائے۔ تو اس طرح علم نحو کے قواعد جو ہے ترتیب دیے جانے لگے۔ تو سب سے پہلے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ابو الاسود دوئلی کی ڈیوٹی لگائی اور انہیں چند قواعد دیے، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، اس طرح کے چند کلمات سے علم نحو کا آغاز ہوا۔ تو عزیز طلبہ، علم نحو میں ہمیں کسی بھی کلمہ کے آخر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مثلا فاعل ہے، فعل کے بعد فاعل ہے، تو علم نحو میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فاعل کے اوپر رفع ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، اور مفعول ہے، مفعول کے اوپر زبر ہوتی ہے، اگر وہ معرب حالت میں ہوگا، اگر مبنی ہے تو اس کی اپنی کیفیت ہے، جس پر وہ ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوگا۔ وجہ تسمیہ، اس بارے میں حضرت مصنف نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علم نحو کا لغوی معنی طرف کنارہ یا قصد کرنا ہے، اور اس علم میں کلمہ کے آخری حرف کے بارے میں ہی بحث کی جاتی ہے، یعنی کلمہ کے طرف میں ہی بحث کی جاتی ہے، لہٰذا جو اس کا معنی طرف ہے اس حوالے سے اس کو نحو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی علم نحو میں کسی بھی کلمہ کے طرف اور کنارہ کے اوپر بات کی جاتی ہے، یعنی ضرب زید عمرا میں زید اور عمر کے آخری یعنی زید کی دال اور عمر کی راہ کے بارے میں ہی بتایا جائے گا کہ زید کی دال پر کون سا اعراب آئے گا اور عمر کی راہ پر کون سا اعراب آئے گا، یعنی زید اور عمر کا جو کنارہ ہے دال اور راہ، اس کے بارے میں جو اعراب آنا ہے وہ علم نحو میں ہی بتایا جائے گا، لہٰذا چونکہ اس علم میں طرف کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تو اسے نحو ہی کہا گیا۔ دوسری وجہ کہ اس علم کے ذریعے متکلم مفرد و مرکب ہونے کے اعتبار سے کلم اور کلام ہی کا قصد کرتا ہے، یعنی اس کا معنی جس طرح کے قصد کرنا ہے، تو اس اعتبار سے اسے اس لیے نحو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی متکلم بات کرنے والا جب ایک مفرد اسم کو کسی اور اسم کے ساتھ ملا کر اسے مرکب بناتا ہے، وہ مرکب کبھی ناقص بن جاتا ہے تو کبھی مرکب مفید بن جاتا ہے، جو ہی مرکب مفید بنتا ہے تو وہ جملہ یا کلام بن جاتا ہے، اور بات کرنے والا ہمیشہ ان الفاظ کو بول کر ایک مکمل یا مفید کلام بنانے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسے علم نحو کہا گیا، کیونکہ نحو کا معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا بھی ہے، تو بات کرنے والا مفردات کو ملا کر کلام بنانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اسے علم نحو کہا گیا۔ اس کی تیسری توجہ جو حضرت مصنف نے بیان کی کہ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا نحو تو، یعنی ما احسن النحو الذی قد نحو تو، یہ کتنا ہی اچھا طریقہ ہے جسے میں نے اختیار کیا، تو یا جس کا میں نے قصد کیا، تو یہاں بھی معنی وہی قصد کرنے والا ہے، چونکہ نحو کے قواعد کو منضبط کرنے والے نے نحوتوں کے الفاظ استعمال کیے، تو اسی نحوتوں سے نحو کا لفظ مشتق کر کے اس پورے علم کو یہی نام دیا گیا۔ موضوع، کسی بھی علم کے موضوع کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، تو علم نحو کا موضوع بھی کیا ہے تاکہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ ہمیں اس علم سے ہماری غرض و غایت کیا ہے، موضوع کیا ہے۔ تو اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس علم کے ذریعے کلمہ کے آخر یا ایک کلمہ کے آخر کا اعراب بتایا جاتا ہے، یا پھر ان مفردات کو ملا کر اسم، فعل اور حرف کو ملا کر ایک کلام بنائی جاتی ہے، لہٰذا اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی عبارات لکھنے اور گفتگو کرنے میں ہر قسم کی ترکیبی غلطیوں سے محفوظ رہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اس علم میں جو اعراب ہوتا ہے کلمے کا آخری اعراب، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تاکہ بات کرنے والا، بات سننے والا، عربی سیکھنے والا، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ رہے، کیونکہ عربی انتہائی جامع اور وسیع زبان ہے جس میں اعراب کے بدلنے سے بالکل ہی معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا تھا، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ تو اگرچہ یہاں نکتوں کی بات تو نہیں ہے، یعنی ان کا تعلق اتنا نہیں ہے، کیونکہ جو حروف ہیں ان سے افعال بنانا یا صیغے بنانا یہ علم نحو میں نہیں بلکہ علم صرف کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعراب کلمے کے جو آخری حالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسی علم میں بحث کی جاتی ہے، لہٰذا اس علم کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اعرابی غلطیوں سے محفوظ رہا جا سکے اور عربی سیکھنے اور سمجھنے میں کافی آسانی ہو۔